بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ 7واں سبق حروف جر سے متعلق ہے، جسے انگریزی میں پرپوزیشن آف جینیٹو کیس اینڈنگ بھی کہتے ہیں. آسان زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف جر وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم سے پہلے آئیں تو اس اسم کو زیر دے دیتے ہیں. بڑے آسان سے الفاظ ہیں، جیسے قرآن کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ، بے حرف جر ہے اس لیے اللہ کے نیچے زیر آئی. اس طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کے نیچے زیر اس لیے آئی کہ اس سے پہلے مل لگا ہوا ہے. پھر آگے آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، بے جو ہے یہ حرف جر ہے اس لیے اسم کے نیچے زیر آئی. تو یہ پورے کے پورے جو حروف جر ہیں یہ 17 کے قریب ہیں، اور یاد کرنے کے لیے اس کے لیے ایک شعر بنایا ہے جو ان کے ماہرین ہیں کہ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منسو مز خلا. یہ باؤ الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ یہ صرف با ہے اور یہ تا ہے، با تا کاف. لیکن جب اس کو آپس میں ملاتے ہیں تو چونکہ واؤ درمیان میں آ جاتا ہے تو اس لیے اس کے صوتی اثرات اس طرح سے ہوں گے کہ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا ہاشا من عدا فی عن علا حتی الا. یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں، لیکن اب ہم اس کو ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے نا اس کو غور سے پڑھیں گے. تو پہلا پیراگراف ہے بے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ اسم کے نیچے زیر اس لیے آیا کہ بے ہے، تو بے جس سے پہلے بھی اسم سے آئے گی اس کو اسم کو وہ زیر دے دیں. جی آپ پڑھیں صنم اور آپ ترجمہ کریں گی زہرا. سافرت بالقطار، میں نے ریل گاڑی سے سفر کیا. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. انا انظر بعین، میں آنکھ سے دیکھتا ہوں. انا اسمع باذن، میں کان سے سنتا ہوں. انا اکل بفم، میں منہ سے کھاتا ہوں. انا اقطع باسنان، انا اقطع باسنان، میں دانتوں سے کاٹتا ہوں. اصل میں اس کا لفظ کیا ہے؟ سن. ایک واحد دانت کو سن کہتے ہیں، اس کی جمع اسنان ہے. تو با جو ہے نا وہ اس کے نیچے زیر ہے، بے اسنان. انا اقطع باسنان، میں دانتوں سے کاٹتا ہوں. انا اشم بانف، میں ناک سے سونگھتا ہوں. انا امسک بید، میں ہاتھ سے پکڑتا ہوں. انا امشی برجلی، میں ٹانگوں پر چلتا ہوں. انا اقرأ بعینی، میں اپنی آنکھوں سے پڑھتا ہوں. انا اکتب بیدی، میں اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے. من آیاتی ہی، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. من جو ہے یہ حرف جر ہے، آیاتی ہی اس کی نشانیوں میں سے ہے. ان تقوم السماء والارض بامری، بے حرف جر ہے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم. یہ سارے بے کے بارے میں تھا. اس طرح سے تے کا جو لفظ ہے یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے واؤ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں واللہ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح سے تے جو ہے یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاللہ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی. تیسرا لفظ ہے کاف. کاف جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح. جب بھی کسی اسم کے ساتھ لگا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کی طرح، اور اس کے بعد جو ہے اسم کے بعد زیر آئے گا. هل اخوک جمیل، کیا تمہارا بھائی خوبصورت ہے؟ نعم هو کالقمر، ہاں وہ چاند کی طرح ہے. هل هو جری، کیا وہ بہادر ہے؟ نعم هو کالاسد، ہاں وہ شیر کی طرح ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. وتکون الجبال کالعہن المنفوش،
اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ. اور ان کے ارد گرد خوبصورت لڑکے طواف کریں گے جیسے وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں. وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں چھپے ہوئے موتیوں کی طرح. اصل میں لفظ تھا یہ صرف کاف کا مطلب ہوتا ہے کی طرح. کل فراش المبسوس. کل فراش پروانے کو جو لائٹ کے ارد گرد پروانے جمع ہو جاتے ہیں اسے فراش کہتے ہیں. تو کل فراش پروانے کی طرح مبسوس بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. وتکون الجبال کل اہن. تو کل اہن کہتے ہیں روئی کو. کل اہن کہ وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے. کل اہن المنفوش دھنکی ہوئی روئی کی طرح سے. بہرحال کاف کا مطلب ہے کی طرح. نیا آگے جو لفظ ہے وہ ہے لام کا ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے لیے. جیسے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ تمام تعریف اللہ کے لیے. تو لام جہاں بھی آئے گا کسی اسم کے لیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. حاضل کتاب للزید. یہ کتاب زید کے لیے ہے. لنا بیت جمیل. ہمارا ایک خوبصورت گھر ہے. ضربتہ للتعذیب. میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا. تعذیب نہیں ہے بلکہ ایک ہی لفظ ہے للتعذیب. ہاں. ضربتہ للتعذیب. میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا. الحمدللہ. تعریف اللہ کے لیے ہے. الجنت للمؤمنین. جنت مومنوں کے لیے ہے. الفلاح للصادقین. کامیابی سچوں کے لیے ہے. جی. نیا لفظ ہے واو صرف قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے اور ہم عام جب اپنی نماز پڑھتے ہیں تو ان میں یہ صورتیں پڑھتے رہتے ہیں. جیسے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین والضحیٰ واللیل اذا سجا. یہ واو کا مطلب ہے قسم. جب بھی یہ واو کسی اسم سے پہلے استعمال ہوگا تو اس اسم کو زیر دے دے گا. والتین والزیتون. قسم ہے تین کی اور زیتون کی. والطور سنین. اور طور سینائی. والطور سینین. والطور سینین. اور طور سینا کی. وہذا البلد الامین. اور اس امن والے شہر کی. والضحیٰ والضحیٰ. قسم ہے چاشت کی. واللیل اذا صبح. اذا سجا. اللیل اذا سجا. واللیل اذا سجا. اور رات کی جب وہ چھا جائے. والعصر. قسم ہے زمانے کی. والنجم اذا ہوا. قسم ہے ستارے کی جب وہ نمودار ہو. اچھا آگے لفظ ہے منذ. منذ جو ہے یہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی مدت کو ظاہر کرتا ہے. ما رأیتہ منذ یومین. میں نے اس کو 2 دنوں سے دیکھا نہیں. یعنی انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنس کا مترادف لفظ ہے. جہاں آپ سنس استعمال کرتے ہیں وہاں یہ منذ استعمال ہوتا ہے. ما رأیتہ منذ یومین. میں ne اسے 2 دن سے نہیں دیکھا. منذ متی. منذ متا. منذ متا تجلس. تجلس ہونا. منذ متا تجلس ہونا. منذ متا تجلس ہونا. تم کب سے یہاں بیٹھے ہو. هو يشغل في هذه الجامعة منذ سنتين. وہ 2 سال سے اسی یونیورسٹی میں کام کر رہا ہے. هو مريض منذ ولادته. وہ اپنی پیدائش کے وقت سے ہی بیمار ہے. He is ill since his birth. منذ means since. منذ ولادته اپنے پیدائش کے وقت سے ہی بیمار ہیں. تو مز جو ہے وہ بھی منذ ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد 2 لفظ ہیں حاشا اور خلا. اس کا مطلب ہوتا ہے بسائڈز سوائے یا ما سوائے. جاء الطلاب حاشا زیدن کہ تمام طالب علم آ گئے ہیں سوائے زید کے. جاء الطلاب خلا زیدن تمام طلبہ آ گئے ہیں سوائے زید کے. جاء الطلاب عدا زیدن تمام طلبہ آ گئے ہیں سوائے زید. یعنی حاشا اور خلا اور عدا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اس سے ربا جو ہے یہ بہت کم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.
کبھی کثرت ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے اور کبھی قلت کے لیے. متن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے یا قلت کے لیے. جیسے رب عمل قد خوابا، بہت سے آرزوئیں ہیں جو پوری نہیں ہوئیں. یا رب صدیق مخلص رأیتہ، میں نے بہت کم مخلص دوست دیکھے ہیں. لیکن بہرحال یہ اتنے زیادہ عام گفتگو میں استعمال نہیں ہوتے. لیکن اس سے پہلے ہم نے جو لفظ پڑھے ہیں اور ابھی جو ہم لفظ پڑھنے لگے ہیں یہ بڑی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام. ذهبت من اسلام آباد الى لاہور، I went from اسلام آباد to لاہور. من کا مطلب ہوتا ہے سے. پڑھیں آپ اس کو. ذهبت من اسلام آباد الى لاہور، میں اسلام آباد سے لاہور گیا. ذهب من البیت الى السوق، وہ گھر سے بازار کی طرف گیا. ذهبوا من السوق الى مسجد، وہ سب بازار سے مسجد کی طرف گئے. ذهبت من الجامعة الى بیتها، ذهبت من الجامعة الى بیتها، الى بیتها. پھر پڑھو. ذهبت من الجامعة الى بیتها، وہ یونیورسٹی سے اپنے گھر گئی. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لوگوں میں سے بیوقوف لوگ ان قریب کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے اس قبلے سے پھیرا ہے جس پر وہ تھے. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، اور جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہا تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخر میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. من الخاسرین، من جو ہے یہ حرف جر ہے اس لیے یہ خاسرین کا لفظ استعمال ہوا. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے دل میں ہے، او تخفوہ، اور یا تم اسے چھپاؤ گے، تو یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا. تو فی کا مطلب ہے میں، فی انفسکم جو کہ تمہارے دلوں میں ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ ہے سب جہانوں کے رب کی طرف سے. القلم فی الحبیب، فی الجیب، فی الجیب، القلم فی الجیب، القلم فی جیبی، قلم جیب میں ہے. الکتاب فی حقیبتی، کتاب میرے بیگ میں ہے. قرأت الکتاب فی ثلاثۃ ایام، میں نے کتاب 3 دن میں پڑھی. کان النقود فی جیبی، پیسے میری جیب میں تھے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹ. اللہ ربی، ایک چھوٹی سی نظم ہے جو میں نے اس پہ یہاں پہ لکھ دی ہے. اللہ ربی، کہ اللہ میرا رب ہے. ان سألتم عن الہی، if you ask me about my Lord, about my الہ، فہو رحمان الرحیم، تو وہ رحمان اور رحیم ہے. اور سألتم عن نبی، یا اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو میرے نبی کے بارے میں، فہو انسان عظیم، تو وہ ایک عظیم انسان ہے. اور سألتم عن کتابی، اور اگر تم مجھ سے میری کتاب کے بارے میں پوچھتے ہو تو فہو قرآن کریم، تو وہ قرآن کریم ہے. اور سألتم عن عدوی، یا اگر تم مجھ سے میرے دشمن کے بارے میں پوچھتے ہو فہو شیطان الرجیم، تو وہ شیطان رجیم ہے. ان کا یہاں پہ استعمال اس سے نظر آتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ جو آیت ہے یہ سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، انی میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں.
نیا لفظ ہے علا. علا کا مطلب ہے آن، پر. الکتاب علی الطاولۃ، کتاب میز پر ہے. الکتاب علی الطاولۃ، کتاب میز پر ہے. جلست علی الکرسی، میں کرسی پر بیٹھا. رأسی علی عنقی، میرا سر میری گردن پر ہے. عنقی، راسی علی عنقی، رأسی علی عنقی، میرا سر میری گردن پر ہے. شعری علی رأسی، میرے بال میرے سر پر ہیں. یدی علی جانبی، میرا ہاتھ میری سائیڈ پر ہے. انفی علی وجہی، میرا ناک میری چہرے پر ہے. میری ناک، میری ناک میرے چہرے پر ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. جی اللہ کا یہ استعمال تھا ان تمام جملوں میں، اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر. ختم اللہ علی قلوبہم، کہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. نیا لفظ ہے حتیٰ. حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے تک، ٹل. نمت اللیلۃ حتی الصباح، میں رات کو سویا تو صبح تک ہی سوتا رہا. حتی الصباح، جب تک کہ صبح نہیں ہوگی. ٹل دا ایوننگ. ہی حتی مطلع الفجر، وہ صبح کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ہی حتی مطلع الفجر، وہ جاری رہتی ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. الہ، یہ بھی بڑا اہم لفظ ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز، کی طرف. ذہبت من البیت الی الحدیقۃ، میں گھر سے باغ تک گیا. پڑھیں. ذہبت من البیت الی الحدیقۃ، میں گھر سے باغ تک گیا. الی عین یا سیدی، آن جناب کدھر. الی عین یا سیدی، یہ بڑا تاریخی جملہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو مکہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو وہ خاموشی سے چلنے لگے، تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا الی عین یا سیدی، کہ کدھر، الی عین، کدھر جا رہے ہیں آپ. تو آپ خاموش رہے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے آپ جا رہے ہیں. تو آپ نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ بڑا تاریخی فکرہ ہے. الی عین یا سیدی، جناب کدھر چلے آپ. هل تذهب الی المکتب، کیا تم دفتر کی طرف جا رہے ہو. لا اذهب الی المسجد، نہیں میں مسجد کی طرف جا رہا دیکھو ہوں. یہ نا تھوڑا سا اس میں وقفہ دینا ہے کہ لا، یعنی وہ جس نے پوچھا نا هل تذهب الی المکتب، کیا تم دفتر کی طرف جا رہے ہو، تو پہلے آپ نے اس کو کہنا لا، کہ میں دفتر کی طرف نہیں جا رہا. پھر آپ تھوڑا سا وقفہ دے کے کہیں گے لا اذهب الی المسجد، میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں. اذن ساذهب الی المسجد للصلاۃ، تب میں بھی نماز کے لیے تمہارے ساتھ مسجد چلتا ہوں. هل تذهب الی السوق کل یوم، کیا تم روزانہ بازار کی طرف جاتے ہو. لا، نہیں. اذهب الی السوق بعد اسبوع او 10 ایام، نہیں میں ایک ہفتے میں یا 10 دن کے بعد بازار جاتا ہوں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات تھی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی کی. یہاں الحمدللہ ہم نے اس سبق کو ختم کر لیا. اب اس کی مشقیں کرتے ہیں. مختصر سی مشقیں ہیں. پہلے کچھ الفاظ ہیں جو کہ اردو میں لکھے ہوئے ہیں، ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے. دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنا یاد ہو گیا. سنم آپ اردو پڑھو اور زارا آپ اس کی عربی کریں گی. گھر سے مسجد تک، من البیت الی المسجد، باغ سے بازار تک، من الحدیقۃ الی السوق، باغ الی السوق، سوق نہیں ہوتا، سوق، سین کے اوپر پیش ہے. الی السوق، مسجد میں، فی المسجد، میز پر، علی الطاولۃ، کرسی پر، علی الکرسی، راستے پر، فی الطریق، 2 سال الگ سے، طریقے پر ہے نا، راستے پر. پر، علی الگ الطریق، طریقے. 2 سال سے،
منذ سنتین. منذ السنتين. قسم ہے میرے رب کی. اقسم ربی. قسم ہے میرے رب کی. وربی، واو کا مطلب ہوتا ہے قسم کا استعمال ہوتا ہے، تو آپ صرف کہیں گے وربی، اور وربی. قسم ہے میرے رب کی. اقسم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وربی، اور وربی. قسم ہے میرے رب کی. سورج کی طرح. ہوا ہوا کالشمس. کدھر سے آگے؟ سورج کی طرح. کالشمس. کالشمس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الناس. کہہ دیجئے، کل کا مطلب آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الناس سے، کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس. لوگوں کے بادشاہ کی. سافرت بالسیارتی. میں نے سفر کیا اپنی گاڑی سے. صحیح. ذہب جا رہے ہیں سیارتی، اپنی گاڑی سے میں نے سفر کیا. جی. ذہبت من اسلام آباد الی لاہور بقطار. میں ٹرین میں اسلام آباد سے لاہور چلا گیا. آمنت باللہ. میں اللہ پر ایمان لایا. ٹھیک ہے، یعنی اس میں تمام جملے جو ہیں ان کے اندر حروف جر استعمال ہوئے ہیں، من استعمال ہوا ہے، بے استعمال ہوا ہے. الحمدللہ جی، یہ ہم نے سبق ختم کر لیا. آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ کے اس مجلس میں 8واں سبق پڑھیں گے جو حروف استفہام سے متعلق ہے.